یہ اگست 1973 کی بات ہے جب میری پہلی کہانی وہی سیڑھیاں وہی زہر حکایت میں چھپی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور جب تک میرے دم میں دم ہے میں لکھتا رہوں گا۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کوئی رائٹر نہیں ہوں، مجھے رائٹر بنانے والے اور لوگ ہیں۔ میں تو اپنی تھانے داری زبان میں الٹی سیدھی کہانی لکھ کر دے دیا کرتا ہوں۔ آپ تک جو کہانی پہنچتی ہے وہ عارف محمود کے جادوئی قلم کی کرامات ہوتی ہیں۔ میں آپ کو قتل کی ایک واردات کی تفتیش سنا رہا ہوں۔ غالباً یہ بات میں پہلے بھی کسی کہانی میں لکھ چکا ہوں کہ انسان کی نفسیات سمندر کی طرح ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ سطح سے پرسکون نظر آنے والے سمندر کے اندر کیسے کیسے طوفان موجیں مار رہے ہیں، کوئی کنارے پر کھڑا ہو کر نہیں بتا سکتا۔ ہر انسان اپنی اپنی نفسیات کا غلام ہے۔ اگر آپ کسی تھانے کی وارداتوں کا ریکارڈ دیکھیں تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے مجھے 2-2.5 ماہ گزر چکے تھے اور میں نے ارد گرد کے دیہات اور اپنے مطلب کے لوگوں کے متعلق واقفیت حاصل کر لی تھی۔ ایک دن صبح سویرے میں اپنے کوارٹر میں ناشتہ کر رہا تھا کہ تھانے سے ایک کانسٹیبل آ گیا۔ میں اسے اتنی صبح صبح دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لایا ہوگا۔ ضرور ڈکیتی یا قتل کی کسی واردات کی اطلاع تھانے پہنچی ہے اور ہیڈ کانسٹیبل نے رپورٹ درج کرنے سے پہلے اسے میری طرف دوڑا دیا ہے۔ کانسٹیبل کی بات کرتے ہی میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ تھانے سے تقریباً 2-2.5 میل دور ایک گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تو اپنے وقت پر اپنی مرضی سے تھانے جاتا، لیکن ان وقتوں میں ابھی تھانے داروں کو ایسی عادتیں نہیں پڑی تھیں، اور دوسری طرف انگریزوں کی حکومت تھی جو اس قسم کے معاملات میں سستی برداشت نہیں کرتے تھے۔ فوراً جانے کا ایک یہ فائدہ بھی تھا کہ واردات والی جگہ پر شہادتیں اور نشانات وغیرہ ابھی ٹھیک حالت میں مل سکتے تھے۔ جتنی دیر ہوتی ان کے ضائع ہونے کا خطرہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا جاتا۔ میں اسی وقت وردی پہن کر تیار ہوا اور کانسٹیبل کے ساتھ تھانے چلا گیا۔ وہاں 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کو میں جانتا تھا، وہ واردات والے گاؤں کا نمبردار تھا۔ باقی 2 کے متعلق پتہ چلا کہ ایک مقتول کا بڑا بھائی ہے اور دوسرا مقتول کا بڑا بیٹا ہے۔ مقتول کے بڑے بھائی کی عمر 50-55 سال ہوگی اور بیٹا 24-25 سال کے لگ بھگ ہوگا۔ مقتول کے بھائی نے میرے ساتھ بات کی۔ وہ رکھ رکھاؤ والا معزز شخص تھا اور بات کرنے کا سلیقہ جانتا تھا۔ اس نے اپنا نام مختار حسین بتایا۔ جو بھائی قتل ہو گیا تھا اس کا نام بختیار حسین بتایا گیا۔ واردات کی تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ بختیار حسین رات کو اپنے کھلیانوں میں سویا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ وہ رات کو کھلیان میں سوتا تھا اور صبح گھر آ کر ناشتہ کرتا تھا۔ کھلیان میں سونے کی وجہ تھی کہ گندم کی فصل کٹ چکی تھی اور ڈھیروں کی صورت میں کھلیانوں میں پڑی ہوئی تھی۔ ان وقتوں میں اکثر دشمنی کی وجہ سے کھیتوں میں کھڑی یا کھلیانوں میں سوکھنے کے لیے پڑی فصل کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ بختیار فصل کی حفاظت کے خیال سے کھیتوں میں سوتا تھا۔ بختیار کے متعلق بتایا گیا کہ وہ فوج میں حوالدار تھا اور جنگ ختم ہونے کے بعد ریٹائر ہو کر واپس آ گیا تھا۔ اس کے پاس ایک سنگل بیرل بندوق تھی جو وہ رات کو اپنے ساتھ رکھ کر سوتا تھا۔ اس صبح گاؤں کا ایک آدمی پو پھٹے اس طرف سے گزرا تو اس کو بختیار حسین چارپائی سے نیچے گرا ہوا نظر آیا۔ اگر بختیار حسین نارمل حالت میں زمین پر گرا ہوتا تو وہ آدمی اس کی طرف توجہ نہ دیتا، لیکن بختیار حسین کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کا زیریں دھڑ چارپائی پر تھا اور بالائی دھڑ نیچے کو لڑکا ہوا تھا۔ بختیار حسین کو اس پوزیشن میں دیکھ کر یہ آدمی آگے گیا تو اسے چارپائی کے نیچے خون جمع ہوا نظر آیا۔ یہ آدمی وہیں سے واپس ہو گیا اور سیدھا مختار حسین کے پاس گیا۔ صورتحال کا علم ہونے کے بعد مختار حسین گاؤں کے نمبردار کے ساتھ کھلیان میں پہنچا۔ انہوں نے دیکھا کہ بختیار مر چکا ہے۔ وہ وہیں سے تھانے چلے آئے۔ بختیار کا بڑا بیٹا بھی ساتھ آ گیا تھا۔ میں نے رپورٹ درج کی اور اس کے بعد چند کانسٹیبل لے کر موقع واردات کی طرف چل پڑا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو لاش والے کھیت کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ اب سورج نکل آیا تھا اور گاؤں میں قتل کی خبر پھیل چکی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے قاتل کے کھرے اور دیگر شہادتیں ضائع ہو گئی ہوں گی۔ ہمیں دیکھ کر لوگ راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ لوگ کھیت کے کنارے پر ہی کھڑے تھے۔
کھیت کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ گاؤں کے 3-4 معززین نے لوگوں کو کھیت کے اندر آنے سے روک رکھا تھا۔ یہ لوگ کھروں کی اہمیت سمجھتے ہوں گے۔ میں نے آگے بڑھ کر پہلے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ لاش کی حالت بالکل وہی تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ مقتول منہ کے بل آدھا چارپائی سے نیچے گرا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کو پھیلے ہوئے تھے، جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہ رہا ہو۔ اس کا چہرہ مٹی سے لتھڑا ہوا تھا۔ چارپائی بان کی تھی اور اس پر بستر نہیں تھا، صرف ایک تکیہ رکھا نظر آ رہا تھا۔ لاش کے ہاتھوں سے کچھ دور ایک سنگل بیرل بندوق گری ہوئی تھی۔ مقتول کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ موت کی اذیت اس کے چہرے پر نقش ہو گئی تھی۔ مقتول صحت مند اور مضبوط تن و توش کا مالک تھا۔ چہرے کے خد و خال سے ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول سخت اور کھردرا آدمی ہوگا۔ اس کے چہرے سے ایک عجیب طرح کی وحشت جھلکتی تھی جسے میں کوئی نام نہ دے سکا۔ موت بڑے بڑوں کو منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ وہ چونکہ منہ کے بل گرا ہوا تھا اس لیے اس کی پشت اوپر کی طرف تھی اور سینہ اور پیٹ زمین کی طرف۔ پشت پر کسی قسم کے زخم کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ مقتول کو سینے یا پیٹ پر زخم آئے تھے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ آگے آ کر لاش کو سیدھا کریں اور چارپائی پر لٹا دیں۔ 2 کانسٹیبلوں نے مل کر بڑی احتیاط سے مقتول کو سیدھا کر کے چارپائی پر ڈال دیا۔ مقتول کا سینہ اور پیٹ جمے ہوئے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ چاقو یا خنجر کے 2 زخم سینے پر اور ایک لمبا زخم پیٹ پر نظر آ رہا تھا۔ پیٹ چاک کر دیا گیا تھا۔ سینے کے زخم دل کے مقام پر تھے اور دونوں کے درمیان بمشکل 1 انچ کا فرق تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہی زخم فوری موت کا باعث بنے ہوں گے۔ یقیناً ان سے دل کٹ گیا تھا۔ ویسے پیٹ کا زخم بھی مہلک تھا۔ میں نے ساری تفصیل نوٹ کر لی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اکثر وارداتوں میں جائے واردات پر ملزم کوئی ایسا سراغ یا شہادت چھوڑ جاتے ہیں جو ان کی گرفتاری کا سبب بنتی ہے یا تفتیش میں مدد دیتی ہے۔ میں نے اسی امید پر بڑی توجہ اور باریک بینی سے زمین کا معائنہ کیا، مگر مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اب میں نے کھروں پر توجہ دی۔ ایک طرف سے کسی آدمی کے کھرے چارپائی کی طرف آ رہے تھے۔ ان کھروں کے صرف آنے کے نشان تھے، واپس جانے والے کھروں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ مقتول کے اپنے کھرے ہوں گے۔ مزید تسلی کے لیے میں نے چارپائی کے ایک طرف پڑی ہوئی مقتول کی جوتی سے کچی زمین پر نشان بنا کر دیکھے جو بالکل ویسے ہی تھے۔ میں نے چارپائی کے گرد گھوم کر دیکھا تو مجھے سرہانے کی طرف جوتے کا ایک نشان نظر آیا۔ یہ دائیں جوتے کا نشان تھا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ قاتل مقتول کے سرہانے والی طرف سے کھیت میں داخل ہوا تھا۔ میں کھرے کا نشان دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صرف دائیں پاؤں کا کھرا نظر آ رہا تھا، بائیں جوتے کا نشان کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں چکرا گیا۔ میں نے اور غور سے زمین پر بیٹھ کر اندازے سے اس جگہ کو دیکھا جہاں میرے خیال میں بائیں جوتے کا نشان ہونا چاہیے تھا، تو مجھے ایک عجیب سا نشان نظر آیا۔ یہ ایک گول سا نشان تھا جو دائیں پاؤں والے کے کھرے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پہلے میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ کسی لاٹھی یا بیساکھی کا نشان ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتل بائیں ٹانگ سے لنگڑا ہے اور لاٹھی یا بیساکھی کے سہارے چلتا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ آگے جا کر کھیت ختم ہو گیا اور پگ ڈنڈی آ گئی۔ وہاں لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے کھروں کا ملنا ناممکن سی بات تھی۔ ایسے کھرے میں نے اپنی سروس میں پہلی بار دیکھے تھے۔ میں نے چارپائی کے ارد گرد کی زمین کو مزید غور سے دیکھا۔ مجھے اور کوئی کھرا نظر نہ آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ قاتل اکیلا ہی تھا، یا اگر اس کے ساتھ کوئی اور تھا بھی تو وہ دور ہی کھڑا رہا ہوگا۔ میں نے موقع پر ضروری کارروائیاں کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ ان کارروائیوں سے فارغ ہو کر میں نے مقتول کے بڑے بھائی مختار حسین کو نمبردار کی بیٹھک میں بلوایا۔ ماتم والے گھر میں بیٹھ کر پوچھ گچھ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ سب سے پہلے قتل کی وجہ معلوم کرنا ضروری تھا۔ اگر وجہ معلوم ہو جائے تو پھر تفتیش کرنا آسان ہوتا ہے۔ مقتول کے متعلق نمبردار سے جو باتیں معلوم ہوئیں ان کے مطابق مقتول انگریزوں کی فوج میں حوالدار تھا۔ جنگ عظیم ختم ہونے کے 3 ماہ بعد وہ ریٹائر ہو کر گاؤں آ گیا۔ نمبردار نے بتایا کہ مقتول بڑی دبنگ اور سخت طبیعت کا انسان تھا، گاؤں میں بھی رعب اور دبدبہ رکھتا تھا۔ یہ خوشحال لوگ تھے۔ مقتول روزگار کی غرض سے فوج میں بھرتی نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے فوج میں جانے کا شوق تھا۔
ابھی میں نمبردار کے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ مقتول کا بڑا بھائی مختار آ گیا۔ میں نے نمبردار کو وہاں سے بھیج کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اظہار افسوس کے بعد مقتول کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ یا پچھلے دنوں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ ہم دشمندار لوگ ہیں جی، مختار نے جواب دیا۔ ویسے تو اکثر چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اصل دشمنی نہر پار کے گاؤں کے ایک خاندان کے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ کئی بار ڈانگ سوٹا چل چکا ہے۔ کیا یہ دشمنی اس حد تک ہے کہ قتل کی نوبت آ جائے؟ میں نے پوچھا۔ اور کیا ان لوگوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ تمہارے گاؤں میں آ کر قتل کر جائیں؟ دشمنی تو ایسی ہے کہ قتل کرنا یا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، مختار نے جواب دیا۔ اور وہ لوگ قتل کرنے اور ہو جانے سے ڈرنے والے لوگ نہیں۔ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ غلطی دراصل ہمارے بندے کی تھی، مختار نے کہا۔ ہم نے معافی بھی مانگی تھی، لیکن ان لوگوں کا رویہ اتنا حد تک آمیز تھا کہ نہ چاہنے کے باوجود بات بڑھ گئی۔ بس پھر لاٹھیاں اور کلہاڑیاں چل گئیں، کچھ ان کے بندے زخمی ہوئے، کچھ ہمارے۔ تھانے تک بات پہنچی تھی؟ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ تھانے میں اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا۔ نہیں، مختار نے کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تھانے بزدل جایا کرتے ہیں، اس لیے وہ تھانے نہیں جائیں گے۔ ہم بھی بزدل نہیں کہلانا چاہتے تھے، اس لیے دونوں پارٹیوں سے کوئی بھی تھانے نہ گیا۔ کیا ان لوگوں میں کوئی ایسا مرد ہے جس کی بائیں ٹانگ کٹی ہوئی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یا بائیں ٹانگ سے معذور ہو؟ بالکل ہے ملک جی، اس نے ذرا جوش سے کہا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ قاتل کے کھروں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی بائیں ٹانگ نہیں ہے، میں نے کہا۔ جائے واردات پر جو نشانات پائے گئے ہیں ان میں صرف دائیں جوتے کا نشان ہے، جبکہ بائیں جوتے والی جگہ پر لاٹھی یا بیساکھی کا نشان ہے۔ اس لنگڑے کا نام انعام اللہ ہے، مختار نے کہا۔ وہ نامو کے نام سے مشہور ہے، مجھے یقین ہے کہ قاتل وہی ہے۔ یہ بات تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ صرف کھروں کی وجہ سے؟ یہ بات نہیں، مختار نے کہا۔ دراصل نامو کی ٹانگ ہمارے ساتھ لڑائی میں ہی ضائع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا، بڑا زبردست لڑاکا اور جی دار آدمی ہے۔ لڑائی کے دوران ہمارے کسی آدمی کی کلہاڑی اس کی ٹانگ پر گھٹنے کے قریب اس طرح لگی کہ ٹانگ کے پٹھے کٹ گئے۔ پہلے تو گاؤں کے سیانے سے علاج کرواتا رہا، مگر دیسی علاج سے زخم ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑ گیا۔ پھر اس کو شہر کے ہسپتال لے گئے، وہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ٹانگ میں زہر پھیل چکا ہے، اگر ٹانگ کاٹی نہ گئی تو زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا۔ اس طرح نامو ایک ٹانگ سے محروم ہو کر شہر سے واپس آیا۔ ہم نے سنا تھا کہ ٹانگ کٹنے پر وہ غمگین یا مایوس نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے گاؤں والوں کے سامنے للکار کر اعلان کیا تھا کہ اپنی ایک ٹانگ کے بدلے وہ دشمنوں کا ایک بندہ مارے گا۔ اس کی یہ دھمکی ہم تک پہنچ گئی تھی۔ اب آپ کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ نامو نے اپنی دھمکی پوری کر دی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تجسس ہوا کہ ایسی کیا دشمنی تھی کہ دونوں خاندان ایک دوسرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ میں نے مختار سے کہا کہ وہ پوری بات تفصیل سے سنائے۔ اس کے جواب میں مختار نے مجھے جو بات سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ مختار، جبار اور بختیار 3 بھائی تھے۔ یہ خوشحال زمیندار خاندان تھا اور گاؤں میں ان کا روب داب تھا۔ مختار سب سے بڑا تھا، اس کے بعد جبار تھا اور بختیار سب سے چھوٹا تھا۔ مختار کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں، جبار کا صرف ایک بیٹا تھا۔ ابھی یہ بیٹا 10 سال کا ہوگا کہ اس کا باپ ہیضے میں چل بسا۔ اس کے بیٹے کو بعد میں مختار اور بختیار نے مل کر پالا۔ اس لڑکے کا نام غلام حسین تھا اور سب اسے گامو کہتے تھے۔ گامو شروع ہی سے بڑا صحت مند اور کھلے ہاتھ پیروں والا بچہ تھا۔ جوان ہوا تھا، اس زمانے کے معیار کے مطابق بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ گامو کو شروع ہی سے کثرت کا شوق تھا۔ وہ گاؤں کی کبڈی ٹیم کا سب سے اہم کھلاڑی تھا۔ ارد گرد کے دیہات میں اس نے دھوم مچا رکھی تھی۔ قدرت نے اسے بڑے ہی خوبصورت جسم اور شکل سے نوازا تھا۔ ان کی کبڈی ٹیم اکثر دوسرے دیہات میں بھی کبڈی کھیلنے کے لیے جاتی رہتی تھی۔ نہر پار والوں سے ان کا کانٹے دار مقابلہ ہوتا تھا۔ گامو کی وجہ سے اکثر اس کے گاؤں کی ٹیم کا پلڑا بھاری رہتا تھا۔ کبڈی کے مقابلوں کے سلسلے میں دونوں ٹیموں کا ایک دوسرے کا ہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس طرح گامو پار والے گاؤں میں بھی مشہور ہو گیا۔ ایک بار گامو کی ٹیم پار والے گاؤں گئی ہوئی تھی، وہاں انہوں نے کبڈی کا ایک میچ کھیلا اور جیت لیا۔ گامو اور اس کے ساتھیوں کی واپسی تک شام کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ راستے میں مالٹوں کا ایک باغ پڑتا تھا۔ جب وہ باغ کے قریب سے گزر رہے تھے تو اچانک باغ کی طرف سے
ایک ادھیڑ عمر عورت آتی دکھائی تھی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو اس عورت نے گامو کو روک لیا اور کہا کہ وہ اس سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہے۔ گامو نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ چلتے رہیں، وہ ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ عورت اسے مالٹوں کے باغ کے اندر لے گئی۔ باغ کے اندر اندھیرا زیادہ تھا۔ گامو نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہے۔ دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ عورت ہے یا مرد۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو بڑی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ گامو نے پیچھے مڑ کر عورت سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ تمہیں میں نے بلایا ہے، لڑکی نے کہا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ برا تو نہیں لگا، گامو نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے انداز میں کہا، مگر کیوں بلایا ہے؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے لڑکی نے نظریں جھکا کر کہا، میرا نام فاطمہ ہے، میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ تم مجھے اچھے لگتے ہو، فاطمہ نے کہا، اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہوں۔ گامو نے فاطمہ کو سمجھایا کہ اس طرح اس کی بدنامی کا خدشہ ہے، لہٰذا وہ اس کا خیال دل سے نکال دے اور واپس چلی جائے۔ میں نے عورت ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، فاطمہ نے کہا، تم مرد ہو کر ڈر رہے ہو؟ یا پھر صاف کہہ دو کہ میں تمہارے دل کو اچھی نہیں لگی۔ خدا پاک کی قسم، آئندہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ تم بہت خوبصورت ہو فاطمہ، گامو نے کہا، اور میرے دل کو اچھی بھی لگی ہو، لیکن پھر کہوں گا کہ اپنی عزت کا خیال کرو اور واپس چلی جاؤ۔ مجھے غلط نہ سمجھنا گامو، فاطمہ نے کہا، میں تم سے پاک صاف محبت کرتی ہوں، میرے دل میں شیطان نہیں ہے۔ میں ایک شرط پر واپس جاؤں گی، اگر تم پھر ملنے کا وعدہ کرو تو، ورنہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتی تمہارے گھر تک پہنچ جاؤں گی۔ گامو نے اسے اگلے دن ملنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر مالٹوں کے اس باغ میں ان کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ گامو شام کو اپنے گاؤں سے گھوڑی پر بیٹھ کر نہر پار جا کر فاطمہ سے ملنے جانے لگا۔ جو لوگ گاؤں کی زندگی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ گاؤں میں کسی کا راز نہیں رہتا۔ فاطمہ اور گامو کے قصے لوگوں میں پھیلنے لگے۔ جب یہ قصے فاطمہ کے گھر والوں تک پہنچے تو وہ لوگ مرنے مارنے پر اتر آئے۔ انہوں نے فاطمہ پر سختی کی اور اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اس کے باوجود فاطمہ کسی نہ کسی طرح گامو سے ملنے چلی آتی تھی۔ فاطمہ کے باپ اور بھائیوں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئی۔ فاطمہ کی برادری والوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر گامو ان کے گاؤں کے قریب بھی نظر آیا تو جان سے مارنے کے بجائے اس کی دونوں ٹانگیں اور بازو توڑ کر اسے ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیں گے۔ اس سارے معاملے کی اطلاع گامو کے تایا مختار اور چچا بختیار کو ملی تو انہوں نے گامو کو سمجھایا کہ وہ اس چکر کو چھوڑ دے اور آئندہ کبھی پار والے گاؤں میں نہ جائے اور نہ ہی فاطمہ سے ملنے کی کوشش کرے۔ گامو نے کہا کہ وہ صرف ایک شرط پر ان کی یہ بات ماننے گا کہ وہ اس کے لیے فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ یہ ایک ناممکن سی بات تھی، اگرچہ دونوں خاندان برابر کی ٹکر تھے، لیکن ذات برادری کا فرق آڑے آ جاتا تھا۔ انہی دنوں میں بختیار فوج میں چلا گیا۔ مختار نے کچھ معزز آدمیوں کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ نہر پار والوں کے پاس جائیں اور گامو کے لیے فاطمہ کے رشتے کی بات چلائیں۔ یہ لوگ فاطمہ کے گاؤں چلے گئے، وہاں ان کی بہت آؤ بھگت کی گئی۔ ان معززین نے سارے معاملے پر بات کی اور گامو کے تایا مختار کی طرف سے معافی بھی مانگی، لیکن جوں ہی ان معززین نے فاطمہ کے رشتے کی بات چھیڑی، وہ لوگ ہتھے سے اکڑ گئے۔ فاطمہ کی برادری والوں نے ان معززین سے کہا کہ وہ فاطمہ کا نام بھی نہ لیں۔ یہ معززین ناکام واپس آ گئے۔ گامو کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بڑا تل ملایا۔ اس نے کہا کہ وہ فاطمہ کو حاصل کر کے رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کچھ دنوں بعد گامو گاؤں سے غائب ہو گیا۔ وہ کسی کو کچھ بتا کر نہیں گیا تھا۔ اسے ہر اس جگہ تلاش کیا گیا جہاں اس کے ملنے کا امکان تھا، مگر اس کا کچھ پتہ نہ لگا۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ گامو کی برادری والوں کو شک گزرا کہ کہیں گامو فاطمہ کے گاؤں والوں کے ہتھے نہ چڑھ گیا ہو۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو ڈھکے چھپے انداز میں پتہ چلانے کے لیے فاطمہ کے گاؤں بھیجا۔ ان دونوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ گامو ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگا۔ اب معاملہ الجھ گیا کہ گامو کہاں گیا۔ اس سے اگلا دن چڑھا تو قیامت ہی آ گئی۔ صبح سویرے فاطمہ کی برادری کے 20-25 آدمی لاٹھیوں کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر گامو کے گاؤں آ گئے اور للکارنے لگے کہ گامو کو ان کے حوالے کیا جائے۔ دوسری طرف سے چند منٹوں میں گامو کی برادری والے بھی مسلح ہو کر نکل آئے۔ بات کھلی تو پتہ چلا کہ فاطمہ رات کو کسی وقت غائب ہو گئی ہے، اور ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ وہ گامو کے ساتھ نکل آئی ہے۔
مختار نے ان لوگوں کو بتایا کہ گامو 3-4 دنوں سے لاپتہ ہے اور وہ خود بڑے پریشان ہیں۔ فاطمہ کی برادری والے یہ بات ماننے پر تیار نہ تھے۔ ان کو پورا یقین تھا کہ گامو گاؤں میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے اور فاطمہ اس کے ساتھ ہے۔ بات تکرار کی حدود سے نکل کر ڈانگ سوٹے کی منزل تک جا پہنچی۔ دونوں طرف کے 5-6 بندے بری طرح زخمی ہوئے۔ معمولی زخم تو تقریباً سب کو لگے تھے۔ اسی لڑائی میں نامو کو ٹانگ پر کلہاڑی لگی تھی، جس کی وجہ سے بعد میں اس کی ٹانگ کاٹنی پڑی تھی۔ یہاں سے ان دونوں برادریوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو گئی۔ گامو اور فاطمہ کا کچھ پتہ نہ لگا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ سب کو یقین تھا کہ گامو فاطمہ کو بھگا کر لے گیا ہے اور وہ دونوں اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ تھی ان لوگوں کی دشمنی کی وجہ۔ میں نے اس پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ وجہ قتل کا باعث بن سکتی ہے۔ میں نے مختار سے کچھ اور باتیں بھی پوچھی جو تفتیش کے لیے ضروری تھیں۔ مختار نے صاف طور پر فاطمہ کی برادری کے لوگوں پر نام لے لے کر قتل کا شک ظاہر کیا تھا۔ میں نے مختار کا سارا بیان لکھ لیا۔ اس کیس میں مجھے یہ سہولت مل گئی تھی کہ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بجائے تفتیش صرف ایک ہی رخ پر کرنی تھی۔ کاغذی کارروائیاں کرتے اور بیان لیتے دوپہر کا وقت ہو گیا۔ نمبردار نے دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبلوں کے ساتھ فاطمہ کے گاؤں چلا گیا۔ وہاں کے نمبردار کو میری آمد کا پتہ لگا تو وہ بھاگا آیا۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ مجھے ساتھ لے کر نامو کے گھر کی طرف چل پڑا۔ نامو کے گھر کے سامنے پہنچ کر نمبردار نے آگے بڑھ کر دستک دی۔ 10-12 سال عمر کے ایک لڑکے نے دروازہ کھولا۔ نمبردار نے اسے کچھ کہا تو وہ اندر چلا گیا۔ ذرا سی دیر بعد اس نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر بٹھا کر چلا گیا۔ ہمیں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک قد آور شخص بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا اندر آ گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ شخص انعام اللہ عرف نامو ہے۔ وہ بڑا خوبصورت جوان تھا، لمبا قد، گھٹا ہوا جسم اور ہلکا سانولا رنگ۔ اس کے چہرے پر ایک وقار سا تھا جو سامنے والے کو متاثر کرتا تھا۔ سچ پوچھیں تو اتنے صحت مند جوان کو بیساکھی کے سہارے چلتا دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بیساکھی ایک طرف رکھ کر بیٹھ گیا۔ تم واقعی جوان مرد ہو، میں نے نامو کی پیٹھ تھپک کر کہا۔ تم نے اپنا قول پورا کر دکھایا ہے۔ کون سا قول جی؟ نامو نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ آپ کس قول کی بات کر رہے ہیں؟ یاد کرو نامو، میں نے کہا، جب تمہاری ٹانگ کٹ گئی تھی تو تم نے رونے دھونے کے بجائے مردوں کی طرح للکار کر کہا تھا کہ تم اپنی ایک ٹانگ کے بدلے میں دشمنوں کی ایک لاش گراؤ گے۔ او ہاں، نامو نے ذرا سا سوچا اور پھر اپنی داہنی کن پٹی پر شہادت کی انگلی مارتے ہوئے کہا، وہ تو میں نے جوش اور غصے میں آ کر کہا تھا۔ لڑائی جھگڑوں میں زخم تو آتے ہی رہتے ہیں۔ میری ٹانگ اپنی غلطی کی وجہ سے ضائع ہوئی تھی۔ شہر کے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر گاؤں میں اناڑی جراح سے علاج کروانے کے بجائے فوراً شہر کے ہسپتال آ جاتا تو ٹانگ ٹھیک ہو سکتی تھی۔ آخر تم نے اپنی ٹانگ کا بدلہ لے ہی لیا، میں نے کہا۔ کیسا بدلہ جی؟ نامو نے پریشان ہو کر کہا۔ میں نے کس سے بدلہ لیا ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو نامو؟ میں نے کہا، تم نے مردوں والا کام کیا ہے۔ ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود دشمن کے گھر جا کر وار کیا ہے۔ اب تو نامو کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اگر وہ ایک ٹانگ سے معذور نہ ہوتا تو تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوتا۔ وہ بیٹھے بیٹھے بے چینی سے ادھر ادھر ہل رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے سٹ پٹا کر کہا۔ میں نے کسی پر وار نہیں کیا۔ آپ کس دشمن کی بات کر رہے ہیں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس دشمن کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، گامو کو بھول گئے ہو؟ رات کو گامو کے چچا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اکیلے یہ کام کیا ہے یا کوئی تمہارے ساتھ تھا؟ مجھے توقع تھی کہ میری بات سن کر نامو اچھل پڑے گا اور زور و شور سے انکار کرے گا، لیکن اس نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں گامو کے چچا کو قتل کیوں کرتا؟ اس نے اعتماد سے کہا۔ ہاں، اگر کبھی بھی زندگی میں گامو سامنے آ گیا تو اسے ضرور قتل کروں گا، اور قتل کر کے چھپاؤں گا نہیں، سیدھا آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اگر تم مجھے صاف صاف بتا دو تو میں تمہارے بچاؤ کے لیے راستہ نکال لوں گا۔ میں نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا، اگر نہیں مانو گے تو پھر میں خود ہی ثابت کر لوں گا کہ قتل تم نے کیا ہے، پھر مجھ سے کوئی رعایت کی امید نہ رکھنا۔ بہتر ہے اقبالی بیان دے دو اور اس کا فائدہ مجھ سے حاصل کرو۔ ابھی میں نامو سے تفتیش کر ہی رہا تھا
کہ ایک کانسٹیبل نے بتایا کہ نامو کی برادری کے کچھ لوگ اندر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ ابھی کسی کو اندر نہیں آنے دینا، میں خود ہی بلا لوں گا۔ میں تفتیش کے اس مرحلے پر ملزم کو ڈھیل نہیں دینا چاہتا تھا۔ جائے واردات پر تمہارے کھرے دیکھے گئے ہیں، میں نے نامو کے قدموں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کہا۔ اس قسم کے کھرے کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے، دائیں جوتے کا نشان اور بائیں جوتے کی جگہ بیساکھی کا نشان۔ اب بھی انکار کرو گے کہ قتل تم نے نہیں کیا؟ میری بات کے جواب میں نامو قسمیں کھا کھا کر مجھے یقین دلانے لگا کہ قتل اس نے نہیں کیا، لیکن میں اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پولیس والے اگر قسموں پر یقین کرنے لگیں اور رونے دھونے سے متاثر ہو جائیں تو مجرم جیل نہ جائیں اور عدالتوں کچہریوں کی ضرورت ہی نہ رہے۔ پولیس اور عدالت ثبوت دیکھتی ہے۔ حالات اور واقعاتی شہادت نامو کے خلاف تھے۔ جائے واردات پر ملنے والے کھرے کا میں نے مولڈ تیار کروا لیا تھا۔ وہاں زمین نرم تھی اور کھروں کے نشان بڑے ہی واضح تھے۔ یہ دیسی جوتے کا کھرا تھا جو دیہات میں عام استعمال ہوتا تھا۔ اب میں نے نامو کے کھرے سے جائے واردات پر ملنے والے کھرے کا موازنہ کرنا تھا۔ آلہ قتل کہاں ہے؟ میں نے نامو سے پوچھا۔ اگر خود دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ میں پورے گھر کی تلاشی لوں گا اور آلہ قتل برآمد کر لوں گا۔ جب میں نے قتل ہی نہیں کیا تو آلہ قتل کہاں سے دے دوں؟ نامو نے تقریباً رو دینے والی آواز میں کہا۔ آپ نے اگر تلاشی لینی ہے تو شوق سے لے لیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ آلہ قتل گھر کے اندر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے آلہ قتل نہر میں پھینک دیا ہو یا کہیں دفن کر دیا ہو۔ پھر بھی میں نے تلاشی لینا ضروری سمجھا۔ اس سے پہلے میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ نامو کے رشتہ داروں کو اندر بھیج دے۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 معزز صورت آدمی اندر آ گئے۔ تعارف کروانے پر معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک فاطمہ کا باپ ہے، دوسرا عمر میں سب سے بڑا تھا، وہ نامو کا باپ تھا، اور تیسرا نامو کا سسر تھا۔ میں نے ان کو ساری تفصیل بتا دی اور نامو کے باپ سے کہا کہ وہ نامو سے کہے کہ اقبال جرم کر لے اور آلہ قتل بھی برآمد کروا دے۔ نامو ٹھیک کہتا ہے، نامو کے باپ نے کہا۔ یہ قتل اس نے نہیں کیا، یہ پچھلی رات گھر میں سویا ہوا تھا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ساری رات گھر میں ہی رہا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلا۔ پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ میرا بیٹا معذور ہے، یہ کس طرح اتنی دور جا کر ایک آدمی کو قتل کر کے واپس آ سکتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی اس پہلو پر سوچا تھا کہ ایک ٹانگ سے معذور آدمی کس طرح ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آ کر قتل کی کامیاب واردات کر سکتا ہے، لیکن پھر نمبردار نے باتوں باتوں میں نامو کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بڑا جی دار بندہ ہے، ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود کسی کی مدد کے بغیر گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور بڑی مہارت سے گھوڑا دوڑاتا ہے۔ بے شک آپ کا بیٹا معذور ہے، میں نے نامو کے باپ سے کہا، لیکن میں نے سنا ہے کہ معذور ہونے کے باوجود وہ بڑا زبردست لڑاکا ہے اور گھڑ سواری کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے لیے کھیتوں میں سوئے ہوئے کسی آدمی کو قتل کر کے واپس آ جانا کوئی مشکل نہیں۔ پھر جائے واردات پر آپ کے بیٹے کے مخصوص کھرے ملے ہیں، دائیں جوتے اور ایک بیساکھی کے نشان والے کھرے، اور کس کے ہو سکتے ہیں؟ آپ خود ہی بتا دیں۔ میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، نامو کے باپ نے کہا کہ نامو پچھلی رات تھوڑی سی بھی دیر کے لیے گھر سے غائب نہیں ہوا۔ جہاں تک جائے واردات پر نامو کے کھروں کی موجودگی کا معاملہ ہے، میں خود حیران ہوں کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ ضرور کسی نے میرے بیٹے کو پھنسانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ پولیس والے قسموں کو نہیں مانتے، میں نے کہا۔ آپ نامو کے باپ ہیں، اس وجہ سے آپ کی گواہی ویسے بھی ناقابل قبول ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کے الزام سے بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھا سکتا ہے اور قرآن بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو سوچیں کہ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کے بیٹے کو پھنسائے۔ اگر نامو کا کوئی دشمن ہے تو اس کا نام بتائیں، آپ کو کسی پر شک ہے تو مجھے بتائیں، میں پوری تفتیش کروں گا۔ پولیس والے بغیر ثبوت اور ٹھوس شک کے کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ بہتر ہوگا آپ نامو سے کہیں کہ وہ اقبال جرم کر لے اور آلہ قتل بھی برآمد کروا دے۔